حاضرین گرامی، آج ہم سب لوگ جمع ہیں جس مقصد کی خاطر، اس مقصد کو پنجابی زبان میں ایک شعر کی شکل میں یوں کہا گیا: ککھ سواد نہ مصری اندر، ککھ سواد نہ مصری اندر، کھنڈاں وی چکھ ڈٹھیاں، ککھ سواد نہ مصری اندر، کھنڈاں وی چکھ ڈٹھیاں، انہاں ساری چیزاں نالوں گلاں سجن دی مٹھیاں، انہاں ساری چیزاں نالوں گلاں سجن دی مٹھیاں۔ بس وہ سجن کی ان میٹھی باتوں کو سننے کے لیے آج جمع ہوئے ہیں، اس لیے اللہ پاک ہمارا یہاں جمع ہونا قبول فرمائے۔ جو ساتھی یہاں بیٹھے ہیں جنہیں پنجابی سمجھ نہیں آتی، ان کے لیے میں اردو میں اس کو بیان کر دیتا ہوں۔ شاعر اس شعر میں یوں کہتا ہے کہ مصری تو جانتے ہیں نا، مصری کہ نہ مصری میں وہ مزہ ہے اور نہ ہی دنیا جہاں کی کسی میٹھی شے میں وہ مزہ ہے جو مٹھاس محبوب کے متعلق باتیں سننے میں، محبوب کی باتیں سننے میں جو مٹھاس ہے، وہ نہ مٹھاس مصری میں ملتی ہے، نہ وہ مٹھاس کسی دنیا کی میٹھی شے اور چینی میں ملتی۔ تو ان میٹھی میٹھی باتوں کے لیے آج ہم سب لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں، اس لیے اللہ پاک ہمارا جمع ہونا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں شرف قبولی جو نصیب۔ حاضرین گرامی، اب میں موضوع کی طرف آتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے یوں تو لا تعداد معجزات عطا فرمائے، بے شمار معجزات تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائے، اور ان معجزات کی دلیل تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 63 برس کی حیات مبارکہ ہے، اور بے شمار معجزات جو کتب احادیث میں آئے، کتب سیر میں آئے، ہم واقف ہیں، سن رکھے۔ لیکن دو معجزات اللہ رب العزت نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے عطا فرمائے جو معجزہ کے نقطہ کمال تھے۔ سب سے بلند درجہ دو معجزات عطا فرمائے گئے۔ ہر معجزہ حضور کا بہت بلند تھا، لیکن پھر ان سب میں دو معجزات تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے عطا فرمائے گئے کہ جن کی کوئی مثال نہیں ہے، جن کی شاید آپ کا کٹ گیا ہے فون، کوئی ریزنیبل فون نہیں ہے جو فون سمارٹ نہ ہو، اسمارٹ فونز کے ساتھ یہی پرابلم ہے۔ تو دو معجزات اللہ رب العزت نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے عطا فرمائے کہ جو دائمی بھی ہیں اور بے مثال بھی ہیں، جن کی مثال دوسری نہ پہلے کبھی ملی تھی، نہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں تھی، نہ پھر قیامت تک دوبارہ کوئی مثال دی جا سکے گی۔ ان میں سے پہلا معجزہ جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا گیا وہ قرآن ہے، کہ قرآن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا تو اللہ رب العزت نے اس کو ایک معجزہ بنا کر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اور دوسرا معجزہ
جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوا وہ خود ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تو یہ وہ دو معجزات ہیں جو دائمی ہیں اور بے مثال اور نقطہ کمال پر ہیں. ایک معجزہ وہ کلام الہی جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اور دوسرا وہ نقطہ کمال پر پہنچا ہوا معجزہ خود ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور ان دونوں معجزات کو اللہ رب العزت نے عارضی نہیں دائمی بنا دیا. اب حاضرین گرامی، قرآن کا جو معجزہ ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، کلام الہی ہے. اور یہ معجزہ یوں ہے کہ اس کے متعلق جب اللہ رب العزت نے اس کو نازل فرما دیا تو اس معجزے پر اللہ رب العزت کو ناز ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے ساتھ ایک چیلنج ارشاد فرمایا. قرآن مجید میں سورۃ ہود کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے کیا کفار یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس قرآن کو خود گھڑ لیا ہے؟ فرما دیجئے اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم بھی اس جیسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں لے آؤ، اور اللہ کے سوا اپنی مدد کے لیے جسے بھی بلا سکتے ہو بلا لو اگر تم اپنے بات میں سچے ہو. یعنی اللہ رب العزت نے جب اس معجزہ بے مثال کو دنیا کے سامنے رکھا تو پھر اس پر ناز تھا، اسی لیے ساتھ کفار کو چیلنج کر دیا کہ یہ میرا ایسا دائمی معجزہ ہے کہ اگر تم اس جیسی 10 صورتیں بھی گھڑ کر لے آؤ تو میں مان جاؤں گا، تم انکار کر دینا اس کلام کا. ایک تو معجزہ یہ تھا. اور حاضرین گرامی، پھر جب کفار اس چیلنج کے باوجود بھی کچھ نہ لا سکے تو اللہ رب العزت نے ان پر آسانی فرمائی. پھر فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. جب 10 صورتیں نہ لا سکے پھر خدا نے ان پر یہ چیلنج آسان کر دیا. فرمایا چلو اگر تم اس کلام کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جو ہم نے اپنے برگزیدہ بندے پر نازل کیا ہے تو اس جیسی چلو کوئی ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ، اور اس کام کے لیے بے شک اللہ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو بلا لاؤ اگر تم اپنے شک اور انکار میں سچے ہو. یعنی اللہ رب العزت نے پہلے ایک معجزہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا، اور معجزہ وہ دائمی اور بے مثال تھا. ساتھ چیلنج فرما دیا کہ اگر تمہیں اس میں شک ہے تو اس جیسی کوئی آیت یا صورت بنا کر لے آؤ تو میں معجزہ واپس لے لیتا. اسے معجزہ ڈکلیئر نہیں کرتے، اگر اس جیسی کوئی ایک شے بنا کر لے آؤ تو مان لیا جائے گا. حاضرین گرامی، اب یہ کلام پاک جو ہے اس کو حقیقت میں قرآن مجید کی ہر آیت جو ہے یہ اصل میں اللہ رب العزت کی کوئی نہ کوئی صفت قرآن کی آیت ہے. قرآن کی کل آیات میں سے ہر آیت اللہ رب العزت کی کوئی نہ کوئی صفت ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ معجزہ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا اور چیلنج دیا کہ اس جیسی کوئی صورت ایک ہی بنا کر لے آؤ، یعنی چند آیتیں بنا کر لے آؤ، تو اس میں اتنی مشکل کیا بات تھی؟ وہ عرب تو اہل لغت تھے، کہانیاں بھی لکھتے تھے، عربی میں نظمیں بھی لکھتے تھے، قافیہ ردیف کی خبر بھی تھی. پھر اتنی کیا مشکل بات تھی کہ بارہا قرآن کے چیلنج کے باوجود ایک صورت نہ بنا کر لا سکے؟ اس لیے کہ اگر بات فقط لغت کی ہوتی، بات فقط نظم یا کلام کی ہوتی، بات فقط عربی زبان کی ہوتی تو شاید بنا کر لے آتے، مگر یہاں پر کلام پاک کی ہر ایک آیت خدا کی صفت ہے اور یہ ممکن نہیں کہ مخلوق خدا کی صفتوں کو تخلیق کرتی رہے. اس لیے بارہا چیلنجز کے باوجود سب لوگ مل کر
سر جوڑ کر بھی قرآن کی ایک آیت بھی وجود میں نہ لا سکے، کیونکہ وہ لانے کا مطلب تھا کہ خالق کی صفت وجود میں لاتے، اور مخلوق کی یہ مجال نہیں کہ مخلوق ہو کر خالق کی صفت وجود میں لا سکے۔ کم کر دیا ہے آواز آپ نے؟ حاضرین گرامی، پہلا تو یہ معجزہ تھا جسے اللہ رب العزت نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا، اور اس کے بعد کفار کو چیلنج کیا کہ اگر اس پر شک کرتے ہو۔ اب یہاں پر امپورٹنٹ نقطہ یہ ہے کہ قرآن میں جب یہ چیلنج دیا جا رہا ہے تو الزام خدا کے ہونے پر یہاں نہیں ہے، کفار شک خدا کے کلام پر کر رہے ہیں، یعنی یہاں پر شک صفت باری تعالیٰ پر کیا جا رہا ہے، تو اس کے لیے دلیل بھی اللہ نے اپنی صفت کے ذریعے دی ہے کہ اگر تمہیں میری صفت میں شک ہے تو پھر اس صفت جیسی کوئی صفت بنا لاؤ، تو اسے معجزہ نہیں مانیں گے۔ تو اس کا جواب دلیل خود اللہ نے صفت رکھ دی، اور وہ صفت معجزہ بنا کر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی۔ اب دوسرا معجزہ جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا وہ خود ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ دائمی معجزہ۔ اب پہلا شاہکار جب خدا نے بنایا اس پر ناز تھا تو کفار کو چیلنج دیا اور وہ اس پر پورا نہ اتر سکے۔ جب خدا نے دوسرا شاہکار ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں عطا کیا، اس پر بھی خدا کو ناز تھا، خدا نے چیلنج کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ چیلنج کیا تھا کہ پہلے خدا کے کلام پر شک کیا تو خدا نے کہا ایسا کلام بنا لاؤ، تو کہنا کہ ہاں یہ کلام سچا نہیں ہے۔ پھر جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کی وادی میں کفار کو مخاطب ہو کر خدا کی ذات کا پیغام دیا، خدا کے ایک ہونے کا پیغام دیا، اس کی توحید کا پیغام دیا، اور خدا کی ذات اس کی وحدانیت کی خبر دی، تو پھر کفار نے دوسرا شک ذات خدا پر کیا۔ پہلا شک کلام خدا پر تھا تو اس کے لیے دلیل کلام بنا کر بھیج دی، اور پھر دوسرا شک کفار نے ذات خدا پر کیا، خدا کی ذات اس کی وحدانیت پر شک کیا۔ تو یہاں پر ضروری تھا کہ پہلا شک صفت پہ تھا تو جواب صفت کی دلیل سے دیا گیا، اور جب ذات خدا پر شک تھا تو پھر جواب ذات سے دیا جانا تھا۔ وہاں دلیل کلام کو بنایا جب صفت پر شک تھا، یہاں ذات خدا پر شک تھا تو پھر دلیل کے طور پر ذات مصطفیٰ شامل رکھ دی۔ جب انہوں نے شک کیا کہ ہم خدا کو کیسے مان لیں کہ وہ قادر ہے، قادر مطلق ہے، سب سے طاقتور ہے، تو خدا نے وحی کی کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میری ذات پر شک کرتے ہیں، ان سے کہیں فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا واقعی خدا ہے، اور جواب مصطفیٰ دے رہے ہیں کیا تمہارے اندر میں نے اس کلام پاک کے نازل ہونے سے قبل 40 برس گزارے ہیں، کیا تمہیں میری امانت پر شک ہے؟ تم نے میری ذات دیکھی ہے، کیا اس میں کبھی کوئی خامی دیکھی ہے؟ کیا اس میں کبھی کوئی نقص دیکھا ہے؟ یعنی سوال خدا کے ہونے نہ ہونے پر کیا جا رہا ہے، اور دلیل کے طور پر خدا کہتا ہے اے محبوب اپنی ذات سامنے رکھ دے۔ تو وہاں پر صفت خدا پر شک تھا تو دلیل صفت بن کر اتری کلام کی شکل میں۔ یہاں پر جب ذات خدا پر شک تھا تو پھر دلیل اس ذات کو بنا دیا جو خدا کی صفت اور خدا کی ذات کا مظہر کامل تھی، تاجدار کائنات۔ خدا کے ہونے نہ ہونے پر حضور کی حیات مبارکہ دلیل بنائی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ تمہارے اندر میں نے اس کلام کے نازل ہونے سے پہلے بھی 40 برس گزارے ہیں، کبھی کوئی کمی دیکھی کیا؟ اگر نہیں دیکھی تو پھر خدا کی وحدانیت کو مان لو۔ حاضرین گرامی، اب اس میں لنک کیا ہے؟ غور طلب نکتہ۔ لنک یہ ہے کہ خدا نے یہ دونوں معجزات بنائے، کلام پاک کو بھی معجزہ بنا کر حضور کو عطا کیا، اور ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی معجزہ بنایا۔ پہلے جب کلام پاک کو معجزہ بنایا
تو پھر